اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا زیر بحث موضوع بابت قانون مالیہ زمین لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 باب نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 تقسیم کے موضوع کو زیر بحث لاتا ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے مورخہ 6 جولائی 2020 کو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت میں مثال سے ہی واضح کروں گا کہ تقسیم جائیداد کیا ہوتی ہے۔ ایک سادہ اصول سمجھنے کے لیے قانون کے بنیادی طالب علم ہیں ہم کہ تقسیم کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے جسے تقسیم کیا جاتا ہے مختلف لوگوں میں، موویبل بھی ہو سکتی ہے، اموویبل بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیر بحث موضوع اس وقت ہمارے سامنے زرعی زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے جس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ متعلقہ سیکشن کا ہم مطالعہ کریں، آپ لوگوں کو قابل ازیں متعدد بار گزارش کر چکا ہوں کہ اپنی زندگی میں 5 ڈبلیوز یا 4 ڈبلیو اور ایک ایچ کو فرینڈ بنا لیں، دوست بنا لیں۔ یہ تقریباً ہر ڈسپلن میں ایم ایس سی ہو، ایم بی اے ہو، قانون ہو، جیسا کہ قانون ایک سائنس کی تعلیم کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ امریکہ میں ابراہیم لنکن یونیورسٹی میں کیا ڈگری دی جا رہی ہے؟ ایم ایس سی ان لا، ماسٹر آف سائنس ان لا، پی ایچ ڈی سائنس لا میں کرائی جا رہی ہے۔ اب یہ 4 یا 5 ڈبلیو اور ایک ایچ کیا ہے؟ واٹ، وین، ہاؤ، وائی، ویئر، ہو، یہ 4 5 6 ہمارے انگریزی کے الفاظ ہیں۔ میرے رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ان کو ہمیشہ اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھ لیں۔ زندگی کا کوئی کام کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، جب آپ کی سوچ، جب آپ کا خیال عمل میں تبدیل ہو، جب آپ علم جیسے مقدس نور کو حاصل کر رہے ہیں، ان 5 6 الفاظ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تقسیم جائیداد کب ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کون کرے گا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بھیجے تھے واٹس ایپ میں۔ رجسٹر حقداران زمین بھیجا تھا مثل میادی۔ اس میں آپ دیکھیں کھاتہ کہاں لکھا ہوتا ہے، کھاتہ داران کہاں ہوتے ہیں، اس کو آپ بعد میں غور سے دیکھیے گا۔ اب میرے سامنے وہی فارمیٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا، 295/249۔ 295 اس کا موجودہ کھاتہ اور 249 اس کا کوئی سابقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں مالک کا نام ہے کریم بخش والد احمد بخش۔ آگے اس کے حصے سے لکھے ہوئے ہیں کہ ٹوٹل زمین کتنی ہے اور اس کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ حصے ہمیشہ مرلوں میں ہوتے ہیں کہ اس کھاتہ میں ٹوٹل مرلے کتنے ہیں اور یہ کتنی زمین کا مالک ہے۔ بنیادی اکائی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ 1 کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، 2 کنالوں میں 40 ہو گئے، 1 بیگھا 80 مرلوں کا ہوتا ہے، 1 ایکڑ 160 مرلوں کا ہوتا ہے۔
اب مثال دے رہا ہوں، کریم بخش نامی شخص اپنا کھاتا علیحدہ کروانا چاہتا ہے، اسے سادہ الفاظ میں کہیں گے پارٹیشن کرانا چاہتا ہے۔ اب پہلے پارٹیشن کو ایک سادہ سی مثال سے ہی وضاحت کر دوں گا۔ کریم بخش صاحب اپنے وکیل صاحب کا اہتمام کریں گے، اپنے ڈاکومنٹ سارے اکٹھے کریں گے، جمع بندی مکمل، خسرہ گرداوری اور دیگر دستاویزات جو ان کے پاس ہیں، یہ چلے جائیں گے اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ فرسٹ بڑے تحصیلدار صاحب کے پاس تحصیل میں۔ اگر ضلع ہے تو وہاں بھی اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو جا کے ان کے وکیل صاحب درخواست دیں گے کہ جی ہم اپنا کھاتا تقسیم کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ تحصیلدار صاحب اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ فرسٹ ساری دستاویزات کو، درخواست کو بغور معائنہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، اس کے بعد جتنے بھی کھاتہ داران ہیں ان کو نوٹس جاری کریں گے۔ جب نوٹس جاری ہوں گے سب لوگ آ جائیں گے، سب لوگوں کا موقف سنا جائے گا۔ تحصیلدار صاحب ان کا موقف سنیں گے، اس کے بعد اگر یہ لوگ کھاتہ داران متفق ہوتے ہیں تقسیم پر، متفق ہونا تقسیم پر سے مراد یہ ہے کہ اس کھاتہ میں جتنی بھی زمین ہے، مثال دے رہا ہوں 30 ایکڑ ہے، 50 ایکڑ ہے، وہ لوگ اتفاق کر جاتے ہیں قبضے کی حد تک۔ یہ بھی دیکھا جائے گا پہلے قبضہ کون سی زمین کا کس کے پاس ہے۔ اگر باہمی رضامندی سے اتفاق کر لیتے ہیں، تحصیلدار صاحب اچھے طریقے سے ہر چیز کو لیں گے، دیکھیں گے، پٹواری صاحب سے سارے معاملات معلوم کریں گے کہ ان کا قلعہ نمبر کون سا ہے، مربع نمبر کون سا ہے، اس کھاتہ میں کون کون سے لوگ موجود ہیں۔ جب ساری تسلی ہو جائے گی کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اسے ہم سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ جب سب لوگ متفق ہو جائیں گے تو ان کے ونڈا جات بن جائیں گے۔ اب ونڈا جات سے مختصر مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی جائیداد ہے اس کھاتہ میں اور کریم بخش کا جتنا حصہ بنتا ہے، ان کے نام کا ایک ونڈا بن جائے گا اور انتقال ونڈا منظور ہوگا۔ علیحدہ انتقال ہوتا ہے جب ونڈے وغیرہ بن جاتے ہیں تو ان کا ایک اب علیحدہ کھاتہ بن جائے گا۔ اس چیز کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، روح ہے یہ ہر چیز کی جو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں۔ اب کریم بخش نامی بندے کا علیحدہ کھاتہ بن جائے گا۔ اب جو نیچے محمد اقبال آ رہا ہے، مختار احمد آ رہا ہے، محمد نواب آ رہا ہے، یہ مشترکہ مالکان ہے اس کھاتے میں۔ جب ونڈے بن جائیں گے، انتقال ونڈا پاس ہو جائے گا، تو مثال دے رہا ہوں کریم بخش کا کھاتہ نمبر میں مثال دے رہا ہوں، کوئی انہیں اور کھاتہ الاٹ ہو جائے گا نیا، جس میں یہ شخص وحد کلہم اس کھاتے میں مالک ہوگا۔ اس کے بعد قبضے کا معاملہ آ جاتا ہے، درخواست دیں گے قبضے کی، اگر اس کے پاس قبضہ نہیں ہے تو جو اب ہم بعد میں سیکشنز پڑھیں گے ان میں آپ کو بتاؤں گا، سمپل کہانی سمجھ لیں نا کہ جب قبضے کی حد تک خسرے وغیرہ سارے ڈاکومنٹیشن مکمل ہوگی تو ریونیو افسر صاحب ان کو قبضہ دلوا دیں گے۔ اگر باہمی ان کے پاس اگر پہلے ہی قبضہ ہے، باہمی رضامندی ہے سب کی، کوئی ایشو نہیں ہے، تو ان کا قبضہ فام ہو جائے گا کہ یہ قابض ہوں گے اپنے رقبے پر، ان کا کھاتہ علیحدہ ہو گیا۔ اب ضرورت محسوس کیوں ہوئی کریم بخش صاحب کو جانے کی؟ یہ اپنا کھاتہ علیحدہ کروانا چاہتے ہیں، اس میں کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، زمین جائیداد بیچنی ہوتی ہے اور بھی دیگر کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے آ جاتے ہیں قبضے پر، جھگڑے آ جاتے ہیں حد براری پر۔ جب جس بندے کا کھاتہ علیحدہ ہوتا ہے عمومی طور پر کلہم وہ کھاتے کا مالک ہوتا ہے، تو زمین کے جو عمومی طور پر مسائل ہوتے ہیں وہ ان مسائل سے بچ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو انتہائی سادہ مختصر الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ عام طور پر ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟
اب لینڈ ریونیو ایکٹ ڈیل کرتا ہے زرعی زمین کو جب وہاں تقسیم کرانی ہو فریقین نے. اس کی بابت انتہائی اہم چیز ہے، آپ سن لیں. اگر شہری جائیداد ہے اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارا پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کا. اب مثال دے رہا ہوں، کوئی شخص ہے، مثال دے رہا ہوں غلام اکبر صاحب، ان کے 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. غلام اکبر صاحب کا شہر میں ایک گھر ہے 20 مرلوں پر، 1 کنال پر یا 2 کنالوں پر. اب ساری زمین 1 کنال یا 2 کنال ان کے اپنے نام ہے، باخوشی زندگی گزر رہی ہے. بیٹے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کاروبار شروع ہو گئے. مثال کو آپ سمجھ لیں اکبر صاحب کی 10 دکانیں بھی ہیں شہر میں. مین ملتان شہر ہو سکتا ہے، سرگودا شہر ہو سکتا ہے، لاہور شہر ہو سکتا ہے. اب اس بندے کی مختلف جائیداد ہے. اب فیملی کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. فرض کیا اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس بندے کی اپنی زندگی میں ہی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بیٹوں کی شادیاں کی، 2 بیٹوں کی. بہووں نے آپس میں رولے شروع کر دیے کہ یہ کمرہ ہمارا ہوگا یا یہاں مین گلی کے ساتھ ہم اپنا کمرہ بنائیں گے، یہ ہمیں دے دیں. دکانیں ہیں، بیٹوں کا مسئلہ آ گیا کہ جی یہ دکان میری ہو، وہ دکان میری ہو. ابھی یہ انسان زندہ ہے، فرض کیا یہ انسان مر جاتا ہے، اولاد کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے. کلچر ہے پنجاب کا، خون خرابے شروع ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. جن مرلوں کے لیے، جن دکانوں کے لیے فساد شروع ہوئے، وہ دکانیں، وہ مرلے، جنازے دیکھتی ہیں گھروں میں، روزانہ اخبارات دیکھیں. ہمارا پنجاب کا یہ کلچر بن چکا ہے. بہت حد تک یہ مسائل آ جاتے ہیں. ان حالات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف ایک فرد ہے جس کے بچے کھڑے ہو گئے، وہ فرد مر گیا، فساد شروع ہو گیا کہ ہم نے جائیداد کو تقسیم کرانا ہے. کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ شہری جائیداد میں سول کوڈ کا اختیار ہے. دعویٰ دائر کیا جائے گا تقسیم جائیداد، ساتھ قبضے کی استدعا بھی کی جائے گی، جمع بندی دی جائے گی عدالت میں ریکارڈ کے لیے. سب فریقین کو نوٹس ہوں گے. وہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی رحمت مناسب وقت پر ہمیں موقع دے گی تو انشاءاللہ تعالی پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 بھی دیکھیں گے. لیکن اس وقت زیر بحث موضوع ہمارے سامنے لینڈ ریونیو ایکٹ ہے. اہمیت اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آنریبل ہائی کورٹ، آنریبل فاضل ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہر وقت اس دفتر کا یہ سخت حکم ہوتا ہے کہ تقسیم جائیداد کے دعویٰ جات کا فوراً فیصلہ کیا جائے، اجراء کو فوراً ختم کیا جائے، ڈسپوزل کی جائے، ایڈجوڈیکیشن کی جائے. آج ہر گھر میں مسئلے مسائل ہیں. میرے رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، میرے بہن بھائیوں، آپ لوگ دیکھیں آپ کی اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، ماموں، چچا، بہنوئی، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھو زاد، رشتہ دار، ہمسائے گان، یہی مسائل چل رہے ہیں کہ جی تقسیم کرانی ہے، جی تقسیم کرانی ہے، جی یہ مسائل ہو رہے ہیں. اس طرح کے ایشوز آج ہر گھر میں ہیں. زرعی زمینوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ باپ جب مر جاتا ہے، اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، رقبہ ہے جی 2 مربع 1 مربع، کون سا قبضہ کس کے پاس ہوگا، بیٹیوں کو کتنا حصہ جائے گا، بیٹے کو کتنا حصہ جائے گا، کیا وہ کریں گے؟ وہ یہی کریں گے جو میں نے آپ لوگوں کو مثال سے پہلے سمجھایا ہے. اس کی اہمیت کچھ اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو آنریبل ہائی کورٹ نے حکم کیا ہے اور اس ایکٹ میں باقاعدہ ٹائم دیا گیا ہے. پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی 2012 میں جو سول کوڈ سنتی ہے کہ کب تک اس دعوے کو ختم کرنا ہے. اور اسی طرح لینڈ ریونیو ایکٹ کی جو متعلقہ پروویژن ہے اس میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جی اس کو ختم کریں آپ اتنے عرصے میں. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں
اس کی فضیلت اہمیت کچھ اس حساب سے ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس کی حد سے زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے بطور طالب علم اگر آپ اس قانون کا صحیح مطالعہ کریں، آپ ماشاءاللہ سب وکلا صاحبان ہیں، اگر کسی کی سروس نہیں ہے تو آپ اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں فیملی کے رشتہ داروں سے، رشتہ داروں کے جب یہ قانون پڑھیں گے بہترین معاملات ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پریکٹسنگ لے رہے ہیں، آپ کے پاس اس طرح کے دعویٰ جات ہیں تو آپ بہترین معاملات کر سکتے ہیں۔ دوسرے سائڈ پہ اگر آپ حکومتی ملازمت کے امیدوار ہیں، خواہش مند ہیں، تو یہ تو انتہائی ضروری ہے بطور سول جج، بطور ہمارے جو اٹارنی کے مضامین ہوتے ہیں، پراسیکیوٹر کا یہ چکر ہے، انٹرویو میں بھی یہ سوالات پوچھتے ہیں، ریونیو کا پوچھ سکتے ہیں، سی پی سی میں پوچھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہوں گا میرے بہن بھائیوں، قابلیت آ جائے گی اس سے۔ قابلیت میرے اللہ کا وہ تحفہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے، یہ رنگ کا، نسل کا، مذہب کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر قابل انسان کو، ہر قابل معاشرے کو قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان قابل ہو، روزی روٹی پیسہ کمانا، جائز خواہشات کی تکمیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کا صدیوں سے یہ اصول آ رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ملازمت کو چھوڑیں، نصیب ہے، اللہ کا نظام ہے۔ پہلے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں گے، قابلیت بنائیں گے، اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس واحد خالق کا حکم ہے، اختیار ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اصول اس کے کیا ہیں؟ جو محنت کرے گا اسے ملے گا۔ اس کی رحمت کے اپنے اصول ہیں۔ رحمت کا کیا اصول ہے؟ کہ جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا۔ اس نے انسان کے اعمال کو دیکھنا ہے، دل کو دیکھنا ہے۔ شاید کوئی خوبی پسند آ جائے اس کریم ذات کو، مجرم سے محرم اور محرم سے مجرم، بڑی یہ باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں سیکشن، اب یہ شروع سا تعارف اس لیے شروع سے کرایا کہ اس کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈال سکوں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی جب اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے تو پھر آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، کافی بہتری رہتی ہے سمجھنے میں جب آپ لوگوں کو اہمیت کا، پروسیجر کا پتہ چل جائے۔ اب ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، سیکشن 135 سے یہ ہمارا پروسیس شروع ہو رہا ہے تقسیم کا، زرعی زمین کی تقسیم کا، 135 سے 150 تک، سٹارٹنگ فرام پروویژنز 135 ٹو 150۔ اب اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، شروع کے جو دفعات ہیں، سیکشنز ہیں، کہ جو مشترکہ مالک ہے زمین کا، وہ ریونیو افسر صاحب کو درخواست دے سکتا ہے تقسیم کے لیے اپنے حصے کی۔ اب مثال دی کریم بخش صاحب کو ذہن میں رکھیں، ریونیو افسر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہی جو آپ کو پروسیجر بتایا کہ جی میں نے تقسیم کرانی ہے۔ اب اس کے کچھ تقاضے ہیں 135 کے۔ کیا تقاضے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ ریکارڈ آف رائٹس، جمع بندی میں نے آپ کو بتایا اس کی روح سے کوئی بندہ مالک بن چکا ہے، اس میں اس کا حصہ ہے تو وہ تقسیم میں آ سکتا ہے۔ نمبر 2 بی کلاس، اب عدالتی حکم ہو گیا، ڈگری آ گئی ایک فرد کے پاس، خاتون ہے مسمات جنت بی بی، چلی جاتی ہے ریونیو افسر صاحب کے پاس کہ یہ میرے پاس ڈگری ہے، ڈگری DECREE، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ جنت بی بی کن حالات میں کیوں گئی ہے؟ اس کے والد صاحب فوت ہوئے، بھائیوں نے انتقالات وراثت اپنے نام کرا لیے، جنت بی بی کو وارثی ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب اس طرح کے حالات میں سیکشن 42 کے تحت جنت بی بی نے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا، الٹیمیٹلی دعویٰ ڈگری ہو گیا۔ اب جنت بی بی ریونیو افسر صاحب کے پاس آ گئی کہ جی نہ صرف میرا انتقالات جو میرے بھائی کے نام تھے، بھائیوں کے نام تھے، وہ سارے منسوخ کیے جائیں، بلکہ میرا جدید انتقال منظور کیا جائے اور اس جائیداد کی تقسیم بھی کی جائے اور مجھے حصہ بھی دیا جائے۔
مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. سادہ سی مثال جو فی الحال ذہن میں آ رہی ہے موقع پہ فوراً وہ دے رہا ہوں. سی کو آپ دیکھ لیں. سی 135 کلاس سی انتہائی آسان ہے. مثال دے رہا ہوں جو ابھی زیر بحث زیر موضوع ہمارے پاس کھاتا ہے کریم بخش نامی بندے کا. اب اس میں سارے کھاتہ داران مشترکہ ہیں, رضامند ہو جاتے ہیں کہ جی ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کھاتا ہونا چاہیے, تقسیم ہونی چاہیے. باخوشی قبضے پر بھی متفق ہیں, کتنی زمین کس کی ہے اس پر بھی متفق ہیں, پرسکون شہری ہیں, پرسکون شہری ہیں ریاست پاکستان کے. تحصیلدار صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں مکمل اتفاق ہے, ہمیں ہماری تقسیم کرائی جائے. ان حالات میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے. اب 135 کے بعد ہے 135A 135A لینڈ ریونیو ایکٹ. اس کی آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں. جو وراثت کے تھے نا ہمارے پنجاب میں بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. اکثر مسائل اب بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں. لیجسلیشن نے, قانون نے وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بہت حد تک آسانی پیدا کر دی ہے. کیا آسانی پیدا کی ہے کہ جب کوئی کسی مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے تو پٹواری صاحب کا یہ اختیار ہے, فرائض ہے, ذمہ داری ہے کہ جو ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ فوراً انتقال وراثت پاس کرنا ان پر واجب ہے, فرض ہے, بغیر درخواست کے کہ کوئی کہے یا نہ کہے. 135A کی روح ہے کہ جب کوئی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت کے اکثر مسائل آتے ہیں. ان مسائل کو قابو کرنے کے لیے اس پنڈورا باکس جو بعد میں کھلے, کئی سال نسلیں رول جائیں, برباد ہو جائیں, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے 135A کا اضافہ کیا گیا. نئی امینڈمنٹ ہے, نئے دفعہ کا اضافہ کیا گیا اس میں. اب آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں 135A وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی کہ 30 دن کے اندر اندر درخواست دے سکتے ہیں وارث. جب وراثت کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کا پروسیجر سارا آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ جی مشترکہ مالکان آ جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, جیسے اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں کریم بخش صاحب نامی بندہ فوت ہو جاتا ہے. اب اس کی اتنی زمین ہے, کھاتے میں تو یہ بندہ صرف ایک ہے, اس کی اولاد آگے. شریعہ محمدی کیا کہتی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ جب مرنے والا مرحوم مر گیا, آخری سانس نکل گیا, میت کا درجہ اسے حاصل ہو گیا بامطابق قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان, ان کے مطابق, احکامات کے مطابق ایٹومیٹک وراثت منتقل ہو گئی وارثوں کو. ڈاکومنٹری کاروائی ریونیو سٹاف سارا مکمل کرے گا, ریونیو افسران. جب ہو گئے تو مشترکہ جو مالکان ہیں اس شخص کے آ جاتے ہیں عدالت میں, کہتے ہیں کہ جی معافی چاہتا ہوں, عدالت میں نہیں, ریونیو افسر صاحب کے پاس, کہ جی ابا جی فوت ہو گئے, انتقال وراثت منظور ہو گیا, اب ہمیں نا پارٹیشن کی جائے, ہمارے علیحدہ کھاتے بنائے جائیں. اس پر کاروائی ہوگی. اس کی بابت وراثت کا میں بتا رہا ہوں نا. تو پٹواری صاحب کا اصول, قانون, ضابطہ, اخلاقیات تو یہ ہیں کہ وہ فوراً انتقال وراثت منظور کر لیں. جو ہی بندہ فوت ہوتا ہے ان کو نوٹس دے کے, ان کو مل کے, سن کے. پٹواری صاحب کو خواب تو نہیں آ جائے گا کہ اتنا بڑا موضع ہے, تحصیلدار صاحب کو خواب تو نہیں آ جائے گا اتنا بڑا موضع ہے, اس کے کتنے وارث ہیں, کیا ہے, ریکارڈ مینٹین ہے یا نہیں. عمومی طور پر بلا بلو کے 1 ہفتے کے بعد, مثال دے رہا ہوں, انتقال وراثت منظور کر لیں. پھر وہ آ جائیں بغیر بلکہ درخواست کے کہ جی یہ ہمارے ونڈا جات کیے جائیں, ہماری یہ جائیداد جو ابا حضور کی تھی مرحوم کی, ان کے حصے بنائے جائیں. وراثت کی بابت میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا تھا کہ قانون وراثت انتقال کی شکل میں جب زرعی زمین ہو, یہ ایک
نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں ریونیو افسر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیریٹنس کی شکل میں جب تقسیم جائیداد کی درخواست وغیرہ آ جاتی ہے، سب کو بلائیں گے، ان سے مکمل معلومات لیں گے، سارا ریکارڈ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب وہ سارا ریکارڈ دیکھ لیں گے، اگر وہ خاندان متفق ہے، رضامند ہے، تو خانگی تقسیم کر لیں گے۔ اگر متفق نہیں ہیں، حالات و واقعات کو مد نظر دیکھ کر، اب ان کا نا اکثر قبضے کا چکر آ جاتا ہے، زمین کی ویلیو آ جاتی ہے کہ جی وہ سڑک کے ساتھ ہے، جی وہ مارکیٹ کے ساتھ ہے، قصبے میں گاؤں میں مارکیٹیں ہوتی ہیں، میں نے وہ حصہ لینا ہے، میں نے وہ حصہ لینا ہے۔ اگر وہ انسانوں کی طرح پورا من پرسکون ہو کر مان جاتے ہیں، یا کوئی ان میں سے ایک ظالم ہے کہتا ہے کہ اس کی جو خاص کر بڑا یا ذرا باس آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی مین جو ہے سڑک کے ساتھ وہ میں نے لینی ہے، ان حالات میں ریونیو افسر صاحب سارے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر دیں گے برابری کی بنیاد پر، ٹوٹل زمین کتنی ہے، کتنے کتنے مرلے، کتنی کتنی کنال کس کو دینی چاہیے، اس بابت وہ حتمی فیصلہ کر دیں گے۔ ان کیس آف ڈسپیوٹ، اگر وہ ایگری نہیں ہوتے، اگر وہ ایگری ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سکیم بھی دے دیتے ہیں، خانگی ونڈ ہم اسے کہتے ہیں، فیملی پارٹیشن، وہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں دے دیتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہ کر دیں، تو وہ ان کو یہ فیملی پارٹیشن کو ہر چیز کو مد نظر رکھ کر وہ منظور کر لیں گے۔ اب اس میں نا 135A میں آپ لوگ دیکھیں گے، اگر کسی قصبے یا گاؤں میں ہے، قصبہ یا گاؤں میں زمین آ گئی ہے مرحوم کی، تو اس کی بھی تقسیم باقاعدہ ہوگی، اس کی بھی تقسیم باقاعدہ ہوگی، جو زمین قصبہ یا گاؤں میں آ گئی ہے وراثت کی شکل میں، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد ہے ہماری پروویژن 136، بہت اہم سیکشن ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کہ جب اگر وہ زمین میں کوئی عبادت گاہ ہے، مسجد ہو سکتی ہے یا دیگر پنجاب میں ہمارے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی عبادت کی جگہ ہے، کوئی قبرستان ہے، اس کو بھائی نہیں چھیڑا جائے گا، وہ ویسے ہی رہے گی، ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کسٹم کلچر کو آپ سمجھتے ہیں، فساد بہت بڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ بی کلاس میں دیکھ لیں 136 کی، کوئی ایمبیکمنٹ ہے، واٹر کورس وغیرہ ہے، اب یہ کیا ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے کہ کوئی کھال ہے پانی کا، کوئی مشترکہ زمین کا سٹوریج کی جگہ بنی ہوئی ہے، چراگاہ ہے، سپلائی واٹر کے لیے کوئی لائن آ رہی ہے، کافی سارے حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہوگا، ان حالات میں یہ ہوگا کہ اس کی بھی تقسیم نہیں ہوگی، لیکن اس کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا، جن وارثوں کی زمین آ رہی ہے ان کے مفادات کو دیکھا جائے گا کہ اس پر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے یا اس سے جو مفادات لے رہے ہیں اس پر اخراجات کتنے آ رہے ہیں، ان کی بابت تعین کیا جائے گا حقوق و فرائض پر، نہ کہ اس اصل جگہ کو چھیڑا جائے گا۔ اصل جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں واٹر کھال کی مثال دے رہا ہوں، کوئی بند کا پتہ، آپ ایسے سمجھیں 1 ایکڑ 2 ایکڑ مختلف تحصیلوں میں مختلف موضوع جات میں مخصوص کر دیے جاتے ہیں، پانی یہاں جمع ہو جاتا ہے، نہریں آ رہی ہیں، وہاں سے پانی جو جمع ہو چکا ہے 1 ایکڑ میں حکومت میں کھدائی کی ہوئی ہے، اب اس کی بابت کوئی معاملات، یوٹیلیٹی دیکھی جاتی ہے، کافی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ 136 کا یہ آ گیا۔ اب 137 میں نے جو آپ کو ویری سمپل بتایا کہ جب پارٹیشن کی درخواست آ جاتی ہے تقسیم کی، تو ایک سمپل اصول ہے، نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، تحصیلدار صاحب سب کو بلائیں گے، سب کو اچھے طریقے سے سنیں گے، جتنے بھی اس میں مالکان ہیں جو آئے ہیں ان کو بلائیں گے، جو نہیں آئے یا اس کھاتے میں کوئی اور ہیں، کوئی اور کئی معاملات آ سکتے ہیں، ان کو بھی سنیں گے۔ اب 138 آ رہا ہے، اضافہ بھی ہو سکتا ہے فری کین کا، کیسے ہو سکتا ہے؟
कि किसी को सुना जाना ज़रूरी है। 110 को ज़रा जहन में CPC लेके, वैसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। रीजंस क्या हो सकती हैं, एडिशन किन हालात में हो सकता है कि जिसका कोई ज़रूरी इंटरेस्ट है, खाते में आ रहा है, कोई नाम आ रहा है किसी ना किसी हवाले से, वो ज़रूरी फ्रीक समझना ज़रूरी है, मुनासिब है। अब ये 140 है, क्या है हमारा प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। यही 2-3 चीज़ें देखी गई। मलकियत किसकी है, इस खाते में कितने लोग हैं, इनकी कितनी मलकियत है, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा तकसीम का। इसके भी तरीके हैं ना पार्टीशन के, कि कैसे पार्टीशन की जाए। मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्या जायदाद काबिल तकसीम है या नहीं है, कौन सा हिस्सा किसको दिया जाए, किस बात पर ये लोग मुत्तफिक होते हैं, इस मामले को सारे को देखा जाएगा। अब 141 को आप देख लें, क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। अगर मलकियत का कोई चक्कर आ जाता है, वो सारा डिसाइड करेंगे रेवेन्यू अफसर साहब कि इसका ना मलकियत का। सिंपल मिसाल ले लें, एक बंदे की ना एक खाते में काफ़ी जायदादें होती हैं, मुख्तलिफ खातों में, महाल एक है। अब वो बेचता बूझता भी रहता है, रिकॉर्ड से मेंटेन नहीं होता, उसके वर्षा वगैरह बताते हैं कि क्या हालात होंगे। ये चीज़ें देखी जाएंगी कि किसी को कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा किसी के साथ। ये चीज़ें, ये हालात सारे देखे जाएंगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। उसके बाद क्या है, डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस। अगर दीगर कोई मामला आ जाते हैं तकसीम के, इस पर तरीक़ाकार में, तकसीम का तरीका हो गया, काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, उनको कैसे डिसाइड किया जाएगा। अब इसका ना आप एक गौर से सुन लें कि अगर कोई पार्टी अपील में चली जाती है, रेवेन्यू अफसर साहब के फैसले पर उन्हें एतराज़ होता है, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील दायर कर देते हैं। अगर अपील की सिर्फ दायरी की बात हो रही है, अगर अपील दायर हो गई तो रेवेन्यू अफसर साहब कार्रवाई रोक देंगे। और इसका विड्रा का भी आ गया, मसलन अपीलांट्स मुख्तलिफ हैं। अगर कोई बंदा विड्रा करना चाहता है कि मेरा ज़रूरी नहीं था अपील में आना, मैं मुनासिब नहीं समझता, तो वो वापस ले सकता है। उसके बाद रेवेन्यू अफसर साहब इसको डिसाइड कर देंगे। अब 142A आ रहा है, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन। शुरू में बताया है ख़ानदान नस्लें रोल जाती हैं, बहुत बड़ी बातें मामलात आ जाते हैं, पार्टीशन टाइम पे नहीं होती। इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी तरमीम आ गई, और हमारे जो पार्टीशन प्रॉपर्टी आ गया, उसमें भी बड़ा मुख्तसर सा तरीका, बड़ा खूबसूरत तरीका है। इसमें आप देख लें कितने अरसे में रेवेन्यू अफसर साहब ने इसका फैसला करना है, किन हालात में फैसला करना है। 180 दिन का टाइम है कि भी आप इसमें फैसला कर सकते हैं। अगर उसमें फैसला नहीं किया गया तो 15 दिन से पहले ये केस भेज देंगे, इंटीमेशन दे देंगे कलेक्टर साहब को कि जी मुझे मजीद टाइम दिया जाए। कलेक्टर साहब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इन्हें मजीद 60 दिन का टाइम दे देंगे कि आप इसका फैसला करें। अगर इसी दौरान 141 सब सेक्शन 5 का मामला मलकियत का आ जाता है, कोई रोला आ जाता है, तो फिर उनको मजीद टाइम दिया जाएगा, वो भी 180 दिन का है। अगर इन तमाम के बावजूद रेवेन्यू अफसर साहब टाइम पे फैसला नहीं करते तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी। अब इसके बाद आप देखें 142 को हमने देखा, डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस आ गए। अब ये 143 आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। अब 143 में है कि जो वही मैंने शुरू में आप लोगों को बात बता दी थी, चरागा आ गया, टैंक है, खाल है, पानी का रास्ता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होगा, अखराजात कौन अफोर्ड करेगा और किसका कितना हक होगा, ये 143 इसको डील करता है। 144 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। बहुत सादा, बहुत इंतहाई, बहुत ही सादा ही मैं दोबारा कहूँगा, आसान, कि जब तकसीम खाता मुकम्मल हो गया तो उसका भाई लैंड रेवेन्यू जो हुकूमत का असल मकसद है कि वो कैसे होगा, किस पर होगा। जो अब नए खातादारान, नए मालकान बन गए, इनको जो नई ज़मीन तकसीम हो गई, उसी के हिसाब से ये पैसे वगैरह दे देंगे, लैंड रेवेन्यू उसी सूरत में अदा होगा। अब इसमें ना कुछ चीज़ ये खूबसूरत दी गई है कि अगर कोई नई महाल बनती है ना, नई महाल की शक्ल में कोई फ्रॉड हो गया गवर्नमेंट के साथ या गलती हो गई,
تو 12 سال کے اندر جب سے انہیں علم ہو گیا کہ جی یہ فراڈ ہو گیا ہے، تو یہ اس کو یہ لینڈ ریونیو نیا ریونیو افسر ڈال سکتا ہے، بورڈ آف ریونیو، سارے اس میں افسران کی مرضی سے۔ یہ ہو گیا ہمارا 144۔ 145 بہت اہم ہے، انسٹرومنٹ آف پارٹیشن۔ جب یہ سارا مرحلہ مکمل ہو گیا تو وہ ایک دستاویز تیار کر دیں گے جسے تقسیم وہ کہتے ہیں کہ اسناد تقسیم، ڈکری ہو گئی ہے ایک، یہ بہت حتمی ہوتی ہے، فائنل ہوتی ہے، جس پر ساری تقسیم وغیرہ آ جاتی ہے۔ اب 146 کو آپ دیکھ لیں، ڈیلیوری آف پوزیشن۔